دستے دعا بلند ہے تیری جناب میں، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ انوار حدیث کے 29ویں ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، چاند رات سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ آج اپنے 29ویں مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ آج 29 رمضان المبارک ہے۔ رمضان المبارک کی آج آخری طاق رات ہے اور ممکنہ طور پر شب قدر بھی ہے، تو آئیے ابتداءً شب قدر کی دعا پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ ناظرین و سامعین، 29 رمضان المبارک، رمضان المبارک کی آخری طاق رات ہے اور توبہ کرنے کی، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں رجوع کرنے کی رات ہے۔ اسی سے متعلق آج حدیث مبارکہ بھی لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الندم توبۃ، الندم توبۃ، کہ ندامت توبہ ہے۔ یعنی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جھک جانا، اپنے گناہوں سے رجوع کرنا، اپنا تعلق رب تبارک و تعالی سے جوڑنا، یہ گناہوں سے توبہ ہے، یہ گناہوں کی معافی ہے۔ توبہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے۔ توبہ کرنے کا حکم خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، اس امید پر کہ سب کے سب فلاح پاؤ، اس امید پر کہ سب کے سب کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی توبہ کرنے کی ایک وجہ، توبہ کرنے کی کا ایک مقصد یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بندہ فلاح پا لیتا ہے۔ یہی امید لگا کر، یہی آرزو لگا کر بندے کو چاہیے کہ رب تبارک و تعالی سے استغفار کرے۔ جی ہاں، یہ استغفار یہ بندے کے گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو ہم غور کریں کہ ہم دن بھر میں کتنے گناہ کرتے ہیں، سینکڑوں غلطیاں کرتے ہیں، اور ایک چھوٹا سا طریقہ ان گناہوں کو ختم کروانے کا، ان صغائر کو معاف کروانے کا یہ ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے، سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے۔ توبہ کرنے میں، رجوع کرنے میں کوئی بہت زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی، کوئی بہت زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا، صرف اپنا تعلق رب تبارک و تعالی سے جوڑنا ہوتا ہے، اپنا کنیکشن جوڑنا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا و علیہ السلام کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر قحط نازل ہو گیا، لوگ، جانور، انسان، ہر ایک بھوک پیاس سے مرنے لگے اور بارش کی امید کرنے لگے کہ کہیں سے اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے، بارش نازل ہو اور ہم اپنی زندگیاں گزار سکیں، زندہ رہنا مشکل ہو گیا۔ تو سب حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا و علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پوری قوم نے مل کر عرض کی کہ اے موسیٰ، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کلیم اللہ ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ عذاب دور فرما دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا و علیہ السلام پوری قوم کو لے کر تقریباً 70,000 افراد، more than 70,000، 70,000 افراد کو لے کر ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، کافی دیر تک دعا کرتے ہیں، لیکن بارش تو کیا، بادل تک نظر نہیں آتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا و علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، کافی دیر سے ہم لوگ تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، تیری بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک
ہم سے یہ قحط دور نہیں ہو رہا, ہم سے یہ عذاب نہیں دور ہو رہا, کیا ماجرا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اے موسیٰ تمہاری قوم میں ایک ایسا بندہ ہے کہ جو گزشتہ 40 سالوں سے میری نافرمانی کر رہا ہے, گزشتہ 40 سالوں سے میرے غضب کو آواز دے رہا ہے. وہ شخص جب تک تمہارے درمیان موجود ہوگا اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بارش نازل نہیں فرمائے گا, اس وقت تک تم سے یہ عذاب دور نہیں ہوگا. تو اے موسیٰ تم چاہتے ہو کہ یہ عذاب دور ہو جائے تو اس شخص کو اپنے درمیان سے جدا کر دو. حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام اپنی قوم سے بیان کرتے ہیں, خطاب کرتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ان کو سناتے ہیں کہ اے وہ شخص کہ جو گزشتہ 40 سالوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے, اسی کی وجہ سے ہم پر عذاب نازل ہوا ہے, اسی کی وجہ سے ہم پر یہ قحط نازل ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان سے نکل جائے ورنہ اس وقت تک یہ عذاب دور نہیں ہوگا. اب ناظرین آپ دیکھیے کہ وہ شخص ان کے درمیان موجود تو تھا, وہ شخص اسی 70,000 افراد کے مجمع میں تو تھا, تو وہ پہچان گیا کہ ہو نہ ہو یہ میری ہی بات ہو رہی ہے, ہو نہ ہو یہ میرے متعلق ہی گفتگو کی جا رہی ہے. اب وہ کہتا ہے کہ اگر میں اب نکلوں گا, اب 70,000 لوگوں کے بیچ سے نکل کر جاؤں گا تو ہر ایک پہچان لے گا, ہر ایک یہ جان لے گا کہ میں ہی وہ بدبخت تھا کہ جس کی وجہ سے یہ عذاب نازل ہو رہا تھا. تو ناظرین آپ دیکھیے کہ اس نے کیا کیا. وہ اپنا منہ اپنی چادر کے اندر کرتا ہے, اپنا سر جھکاتا ہے اور فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے گریہ وزاری کرنا شروع کر دیتا ہے, فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا شروع کر دیتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے اللہ تو نے گزشتہ 40 سالوں سے میرے گناہوں کو چھپائے رکھا, آج میں تجھ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں, میری توبہ کو قبول فرما اور میرے گناہوں کو معاف فرما, میں ارادہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا. اتنی توبہ کرنی تھی, صرف اتنا تعلق جوڑنا تھا کہ فوراً بارش نازل ہونا شروع ہو گئی, فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب کو دور کر دیا. اب اس کے آگے مزید بھی واقعہ ہے, لیکن ہمارا کلام یہیں پر ہے کہ اس شخص نے کوئی بہت بڑا عمل نہیں کیا, کوئی بہت بڑی ریاضت, کوئی بہت بڑی عبادت نہیں کی, صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں. آج توبہ کی رات ہے, آج استغفار کی رات ہے, رمضان المبارک کی آخری طاقت ہے, ممکنہ شب قدر ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کریں, استغفار کریں. آئیے دوبارہ اس حدیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں جو ابتدا میں بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الندم توبۃ, کہ ندامت کرنا یہ توبہ ہے. آپ تمام سے درخواست ہے کہ اس حدیث مبارکہ کو یاد کیجئے اور اس کے تحت بیان کیے گئے نکات پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے, اور اس حدیث مبارکہ کو نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر بھیج کر آپ ہمیں سنا بھی سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دستے دعا بلند ہے تیری جناب میں, توبہ قبول ہو میری, توبہ قبول ہو, توبہ قبول ہو میری, توبہ